آج آپ سب لوگوں کو بلانے کا یہاں پہ ایک خاص مقصد تھا، یہ نشست بلانے کا۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی رولز بنتے ہیں تو وہ اس لیے بنتے ہیں تاکہ زندگیاں آسائش میں گزریں اور ایک بیلنس ہو سوسائٹی میں، اس لیے نہیں تاکہ رولز کو ہم عام ٹوسٹ کریں اور اپنے حساب سے چلائیں۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کس طریقے سے جو سنوار باغ جسے کہتے ہیں اندرا نگر، وہاں پہ ایک کینٹ بورڈ کے ممبرز نے وہاں پہ بلڈوزر بھیجا تھا، ایک گھر بن رہا تھا اور اس کو توڑنے کے لیے۔ تو اسی بات پہ، اسی وشے میں، اسی ٹاپک پہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ تو اس میں یہ ایشو ہے کہ یہ جو کینٹ بورڈ ہے، اٹ ہیز بیکم اے سیسپول۔ یہ کس طریقے سے ایک سیسپول بن گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ورکس آف ڈیفنس ایکٹ جو ہے 1903 کا، اس کے بیسس پہ کچھ رولز نوٹیفائی کیے گئے تھے SRO 96 کے تحت 2004 میں، اور اس کے بعد MHA نے آرڈر دیا تھا کہ آپ جو اندرا نگر کا جو ایریا ہے اس کے 500 یارڈ کے اندر آپ لوگ وہ نوٹیفائڈ ایریا مانا جائے گا۔ لیکن رولز میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ملٹری جو ہے، جو کینٹ بورڈ ایریا ہے، جو کینٹ بورڈ ہے، وہ ایک میپ پرووائڈ کرے گی اس پورے ایریا کا، نوٹیفائڈ ایریا کا، اور ایٹ دا سیم ٹائم پھر DC اسے نوٹیفائی کرے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو میپ پرووائڈ کرنا ہے وہ 36 منتھس کے اندر کرنا ہے۔ تو 36 منتھس کے اندر یہ میپ کبھی پرووائڈ ہی نہیں ہوا۔ 2004 سے لے کے 2007 تک کینٹ بورڈ نے وہ میپ پرووائڈ ہی نہیں کیا۔ تو آل آف اے سڈن دے ویک اپ آفٹر 14 ایئرس، اور اس کے بعد 2018 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس ایشو کو ریز کیا جاتا ہے کہ ہمیں 500 یارڈز میں جو ہے ایریا کو نوٹیفائی ایریا بنانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ میٹر سب جوڈس بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2019 میں اگین اس بارے میں بات کی جاتی ہے، DC کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ ایریا نوٹیفائی کیا جائے، اس ایریا کو 500 میٹر جو FOD وال ہے جو اندرا نگر کے ارد گرد وہ ایریا ہے، اسے نوٹیفائی کیا جائے۔ تو DC صاحب یہی پھر سے بات کہتے ہیں اپریل 2019 میں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو SRO 96 کے تحت آپ کے پاس 36 مہینے کا ٹائم تھا وہ میپ پرووائڈ کرنے کا، لیکن آپ نے وہ میپ نہیں پرووائڈ کیا ہے۔ سو اسی لیے یہ اب رول ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم اسے تھوپ نہیں سکتے ہیں، اور اینی وے دا میٹر از سب جوڈس۔ تو یہ بات آگے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد 5 اگست 2019 ہوتا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے ہماری شناخت، ہماری بقا، ہماری عزت، ہماری ہر کوئی چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ 5 اگست 2019۔ 5 اگست 2019 کے بعد 24 سپٹمبر کو پھر سے اسی DC آفس سے یہ رولز نوٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ 500 یارڈز کے ارد گرد آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، سیم چیز اپریل 2019 میں ایک چیز نوٹیفائی ہوتی ہے کہ یہ لاز ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں، لیکن سپٹمبر 2019 میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اب یہ نوٹیفائی کرنا ہے۔ ایسا کیا بدلا تو ہماری شناخت گئی، ہماری زمینوں پہ ہماری جو ہمارا حق تھا وہ چلا گیا، شاید یہی بدلا۔ اسی وجہ سے یہ رولز نوٹیفائی ہوئے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں وہاں پہ جو پاپولیشن ہے اندرا نگر کے ارد گرد، انہیں بولا جاتا ہے چاہے کوئی بھی کنسٹرکشن کرے تو انہیں بولا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کینٹ بورڈ ایریا میں نوٹیفائڈ ہے۔ لیکن یہ رول ریڈنڈنٹ ہو چکا تھا، جو کہ DC صاحب نے ہی بولا تھا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ 14 سال سے یہ پوری جو یہ وہاں پہ کمیونٹی بن رہی تھی، وہاں پہ نیبرہڈ بن رہا تھا، 14 سال تک آپ کبھی جاگے ہی نہیں، اور اس کے بعد 14 سال کے بعد آپ جاگ رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ یہ رولز ہمیں نوٹیفائی کرنے ہیں، جبکہ آپ نے سیکشن 239 کینٹ ایکٹ 2006 اس کے تحت آپ نے کوئی نوٹس نہیں دیا، پروسیکیوشن آپ نے انڈر 247 کبھی نہیں کی۔ تو سڈنلی یو ویک اپ ٹو دس اینڈ یو اسٹارٹ سیئنگ دیٹ وی ول ناٹ الاؤ یو ٹو، اور آپ بلڈوزر لے کے آ جاتے ہیں کینٹ بورڈ ایریا والے۔ تو دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو۔
جو ورکس آف ڈیفنس ایکٹ ہے اس سے بہت سارے ہندوستان میں بہت سارے سویلین ایریاز جو ہے وہ پریشان ہے, کیونکہ ورکس آف ڈیفنس ایکٹ یہ بہت ہی پرانا ایکٹ ہے 1903 کا, لیکن اس کے الگ الگ جگہوں پہ اس کے رولز نوٹیفائی ہوتے ہیں, الگ الگ امینڈڈ رولز نوٹیفائی ہوتے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں کہ 149 ملٹری اسٹیشنز اراؤنڈ ان کے کشمیر کے اندر 149 ملٹری اسٹیشنز میں اس طریقے سے رولز نوٹیفائڈ ہے کہ 50 میٹر تک آپ نہیں بنا سکتے, 50 سے 100 میٹر تک آپ کو پرمیشن لینا پڑے گا, اور 100 میٹر کے آگے آپ بنا سکتے ہو. بی بی کینٹ بھی اسی کا ایک ان 149 اسٹیشنز کا ایک حصہ ہے. اور اکثر بیشتر جہاں پہ منسٹری آف ڈیفنس اور سویلین ایریاز میں یہ نوٹیفائڈ ایریا میں جو پریشانی ہوتی ہے, اس میں پھر پچھلی باری بھی جو ہم نے دیکھا راجستھان میں اسی طریقے سے ملٹری کیمپ جو ہے ایک, اس میں یہی پریشانی تھی. دیر واز اے اسکفل بٹوین دا سویلینس اینڈ دا ملٹری ایریا. تو وہاں پہ منسٹری آف ڈیفنس کے سائڈ سے ایک ٹیم گئی تھی وہاں پہ, تو ان لوگوں نے یہ ڈٹرمائن کرنے کے لیے کہ واٹ از مور ایکسپینسو, whether to relocate the civilian population or whether to relocate the military camp. So it was ultimately decided that the military camp should be relocated because it's less expensive. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ کسی ٹیم کو بھیجیے, کیونکہ وہ ٹیم اس ٹائم تھی, وہ ڈی ای او تھے اسٹیشن, جو ڈی ای او جو لینڈ کو دیکھتے ہیں, اپندر کمار صاحب. تو اسی طریقے سے آپ یہاں پہ بھی ایک ٹیم بھیجیے اور دیکھیے کہ ویدر اٹ از فیزیبل فار یو ٹو ریلوکیٹ دا انٹائر اندرا نگر ایریا, سنوار ایریا, بی بی کینٹ کے ارد گرد وہ جتنے بھی سارے ایریا, ان کو آپ کو ریلوکیٹ کرنا, ان کو کمپنسیشن دے سکتے ہو, یا اگر آپ کو کینٹ ہی یا یہ F2FOD جو ہے اس کو ریلوکیٹ کر سکتے ہو. تو آپ ایک ٹیم بھیجیے اینڈ دین ڈیٹرمائن واٹ از مور ایکسپینسو ٹو ریلوکیٹ دا سویلینز اور ٹو ریلوکیٹ دا 2FOD ایریا. اینڈ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ one thing from all of this is that why is democracy not being implemented in this Kant area? You know, there is an English saying which says that democracy is like a swimming pool. If you don't change the water continuously, it will turn into a cesspool. 2021 سے لے کے ابھی تک ہمارے پاس وہاں کے 7 سویلین وارڈ ممبرز ہیں, 7 کینٹ کے ایریا کے ممبرز ہیں, اس میں 14 ممبرز ہوتے ہیں, ان کا ایک سی او ہوتا ہے. تو 2021 سے لے کے ابھی تک وہاں پہ کوئی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. الیکشنز کے نام پہ MHA نے ایک بندے کو وہاں پہ منتخب نامینیٹ کیا ہوا ہے, جو کہ 7 ممبرز کو ریپریزنٹیشن دیتا ہے کینٹ بورڈ میں. تو بار بار ان کا ایکسٹینشن بھی ہوتا جا رہا ہے, وہ کس بیسس پہ ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں پتہ, وہ تو منسٹری آف ہوم افیئرز ہی بتا پائیں, منسٹری آف ڈیفنس یا ہوم افیئرز جو بھی اس کو دیکھتے ہیں, منسٹری آف ڈیفنس وہی بتا پائیں گے کہ یہ کیوں اسے ایکسٹینشن مل رہا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ڈیموکریسی وہاں پہ کب بحال کریں گے, کیونکہ وہاں پہ ان سب چیزوں کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں. فار ایگزامپل وہاں پہ ٹریفک مینجمنٹ, اب آپ دیکھ لیجئے اندرا نگر کے اندر کتنی ساری گلیاں ہیں, یہاں پہ ٹریفک مینجمنٹ کا ایشو ہے, اور وہاں پہ سیکیورٹی کا ایشو ہے, روزمرہ کی زندگی کے جو ڈیولپمنٹ ورکس ہے ان کا ایشو ہے. اور پچھلے سال سے 1-2 سال سے تو لیکن ایک اور ایشو ہے پراپرٹی ٹیکس کا. کنسسٹنٹلی آپ ہر سال پراپرٹی ٹیکس کے نوٹسز بھیجتے ہیں پورے ایریا کو, اندرا نگر سنوار میں, اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی. حالانکہ کینٹ بورڈ نے جب پچھلی باری کینٹ بورڈ تھا اس آرڈر کو, پراپرٹی ٹیکس کو, دے ہیو کیپٹ اٹ ان ابینس, بٹ اسٹل دے کیپ سرونگ نوٹسز ٹو پے فار اس ٹو پے دا پراپرٹی ٹیکس. دس از ایبسلیوٹلی رانگ, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں منسٹری آف ہوم افیئرس, منسٹری آف ڈیفنس, ان سب سے گزارش اور کینٹ بورڈ سے گزارش کرتا ہوں, جو بھی ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, کہ لوکل پاپولیشن جو ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے زیادتی نہ ہو. کیونکہ وہ ایک آرڈر جو اسی ڈی سی آفس سے آتا ہے کہ یہ سارے رولز ریڈنڈنٹ, SRO 96 ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. 5 اگست 2019 کے بعد, آفٹر دی ایبروگیشن آف آرٹیکل 370, اس کے بعد سپٹمبر 2019 میں وہی ڈی سی آفس سے یہ پھر سے نوٹیفائی کرتے ہیں رولز 500 یارڈ والے. تو دس از ایبسلیوٹلی رانگ, اور دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس. سویلین پاپولیشن اور آرمی کو ایک ساتھ رہنا ہے, اور جہاں پہ سویلین پاپولیشن زیادہ ہے, یہ ایک
ایک نارم نہیں بن سکتا ہے آپ کو. یہ دس ہیز بیکم اے نارم فار اینیکسیشن. دھیرے دھیرے آپ سویلین پاپولیشن کے ایریاز میں گھس رہے ہو. تو الٹیمیٹلی اس کا سٹاپیج کہاں پہ ہے؟ آپ کے پاس کتنے لاکھ کنال ہے، اس کا سٹاپیج کہاں پہ ہے؟ تو ہمیں وی آر civilians and we want to live with grace and dignity. So that is what we want to be, we want that grace and dignity to be implemented. دوسرا مدعا جو مجھے آپ سے اس بارے میں بات کرنی تھی وہ یہ تھا کہ اتھواجن میں بھی ایک پارک ہے جسے پی ڈی پی کی حکومت کے دوران ہم نے ایک پارک بنوائی تھی وہاں پہ، اور اس پارک پہ بھی آئی ایم جموں کا کیمپس بن گیا ہے. نہ پاندریٹھن، اتھواجن اور اگر آپ زیون تک دیکھیں، نہ ہمارے پاس کوئی یہاں پہ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی ہمارے پاس پلے گراؤنڈ ہے، نہ پارک ہے. اب ایک پارک بنی تھی تو اس کو بھی آئی ایم جموں والا آؤٹ سورس کیمپس بنا رہے ہیں. تو جو وہاں پہ پارک ہے وہ کہاں پہ، وہ کہاں جائیں گے؟ شام کو بوڑھے بچے کھیلتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اور جو آپ نے بولا تھا کہ ہم لوگ ایک وہاں پہ پلے گراؤنڈ بنائیں گے، اس کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو it will be better, it is my suggestion and rather my request to the authorities to shift this IIM to some other area جہاں پہ ایکچولی میں ہم، تاکہ یہاں پہ پارک کے لیے بھی ایک زمین رہے اور ایٹ دا سیم ٹائم پلے گراؤنڈ کے لیے بھی زمین رہے. اور ایک اور بات جو مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہ ابھی عمر عبداللہ صاحب نے بولا ہے کہ میٹرز جب تک نہیں لگیں گے تب تک بجلی نہیں آئے گی. الیکشن سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھوں گا کہ میٹر کیسے لگیں گے، اور اب وہ کچھ اور ہی ٹیون بتا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، کشمیر کے لوگ اس ٹائم ٹھنڈ سے ٹھٹر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. وی ہیو ٹو انڈیور اے لاٹ آف کولڈ. ہی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیز آرڈرز اینڈ سچ اسٹیٹمنٹس آر ان بیڈ ٹیسٹ. اور الیکٹریسٹی کو بحال کرنے کے لیے، واٹر سپلائی کو بحال کرنے کے لیے ان کی سائڈ سے ایک کوئی نہ کوئی لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. اب اس مسئلے پر آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. جو نیشنل کانفرنس آف PDP والے ہیں وہ ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر اس جو بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے خلاف بولو. دیکھیے اچھی بات ہے کہ اگر ریزرویشن پالیسی کے بعد نیشنل کانفرنس آف PDP کے لیڈرز جو ہیں آپس میں ایک ساتھ ہو کر انہیں پروٹیسٹ، نہیں اچھی بات ہے، پبلک کنسرن ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں. نہیں اچھی بات ہے کہ کوئی بھی پروٹیسٹ کرے اپنے حق اور حقوق کے لیے، وہ اچھی بات ہے، بہت صحیح بات ہے. اگر کہیں پہ کسی انسان کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے اگر پبلک کا نمائندہ سامنے آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور آف کورس جو وعدے کیے تھے نیشنل کانفرنس نے الیکشن سے پہلے کہ ہم ایسے کریں گے، ہم 370 لائیں گے، ہم 12 سلنڈرز لائیں گے، ہم لوگ الیکٹریسٹی 200 یونٹ فری دیں گے، ہم لوگ باہر جو UAPA میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں بچے ان کو واپس لے کے آئیں گے. اگر ان سارے حقوقوں کو واپس لانے کے لیے جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اختیارات میں نہیں ہے تو ان کے پاس اور کیا آپشن ہے ادر دین پروٹیسٹنگ. بٹ لیکن میرے حساب سے ان کے پاس ایک بہت بڑا پاور ہے، 50 MLAs ہیں ان کے پاس. تو ان کو سرکار کو بھی پریشر ایگزرٹ کرنا چاہیے دلی میں کہ ہمارے حقوقوں کو چھینیے مت. اور ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ دلی جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے ریلیشنز بحال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ صرف اپنے پرسنل ریلیشنز بنانے کے لیے تھوڑی نہ جاتے ہیں، آپ کو وہاں پہ لوگوں کے لیے بارگین کرنا ہے. تو پرسنل ریلیشنز بنانے کے لیے آپ کو وہاں پہ نہیں جانا ہے. اور پروٹیسٹ تو ڈیموکریسی کا حصہ ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اگر کہیں پہ بھی حقوق پامال ہوتے ہیں کسی کے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے. بٹ جو پاور میں ہیں ان کی وجہ سے زیادہ حقوق پامال ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ ہم کیسے وہ پورے کریں.